السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، صدق اللہ العظیم۔ ہے فرض تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، ہے فرض تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، بنیاد دین حق کی ہے اطاعت رسول کی۔ محترم سامعین کرام، اتباع کا معنی بات ماننا، پیروی کرنا اور پیچھے چلنے کے ہیں، تو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ ہر مومن اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور آپ کا پیچھا کرے، اور کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ سے حقیقی محبت ہے، اور یہی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی حقیقی اتباع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، اتباع سنت سے خدا کا حبیب ہو، اتباع سنت سے خدا کا حبیب ہو، جہنم کی آگ سے دور ہو، جنت کے قریب ہو۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں سلف صالحین کے اتباع سنت کا کیا حال تھا، اس کے چند عملی نمونے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ اس امت میں سب سے افضل شخصیت ہے، زبان رسالت سے انہیں کئی بار جنت کی بشارت ملی، ان کا اتباع سنت کا یہ حال ہے۔ جب لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتماعی درخواست کہ اس لشکر کو روک لیا جائے کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا، میں اس معاملے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جس کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا، اگرچہ ان بستیوں میں میرے سوا کے متنفس باقی نہ رہے۔ اور کہیں فرمایا، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغا۔ آگے بڑھ کے جناب عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ جتنے زبان رسالت سے بشارت ملتی ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان رستہ بدل دیتا ہے، ان کا اتباع سنت کا یہ حال ہے۔ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اور کہیں فرمایا، شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ۔ آگے بڑھیے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب الرسالہ والنعلین کا اتباع سنت کا یہ حال ہے۔ انہ دخل المسجد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد۔ تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آگے بڑھیے، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، كنا مع ابن عمر رضی اللہ عنہ في سفر فهذا عن المكان فسئل لما فعلت فقال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ففعل هذا ففعلت۔ آگے بڑھیے، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں، سواری بھی قبلہ رخ نہیں، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لما فعلہ۔ آگے بڑھیے، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما كتبت حدیثا قط الا عملت به۔ تو کئی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ما بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط الا عملت به۔ تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، فرض ہے تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، فرض ہے تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، بنیاد دین حق کی ہے سنت رسول کی۔ حضرات سامعین، ان سلف صالحین کی اتباع سنت کے نمونوں کو اپناتے ہوئے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ کبھی بھی کسی بدعتی شخص سے دوستی نہ لگائیں، کبھی بھی بدعات و خرافات کے قریب بھی نہ جائیں، کسی بھی ایسی مجلس کا حصہ نہ بنیں جو بدعات و خرافات پر مشتمل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حب الہی کا حصول ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے،
اتباع رسول سے خدا کا حبیب ہو، اتباع رسول سے خدا کا حبیب ہو، دوزخ کی آگ سے دور ہو، جنت کے قریب ہو۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی حقیقی اتباع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ایمان کی تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔